محمد وعلی محمد صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الدال علی وجودہ بخلقہ وبمحدث خلقہ علی ازلیتہ وباشتباہہم علی اللہ شبہ لہ لا تستلمہ المشاعر ولا تحجبہ السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود ورب والمربوب لا بتعویل عدد. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین. اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. درود پڑھے محمد والے. اذان محترم، ابتدا ہی میں اذان کے احترام کے لیے کچھ دیر وقفہ کر کے پھر گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. درود پڑھے محمد والے. صلی علی محمد آل محمد اور محمد وآل محمد صلوات. عزیزان محترم، سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی جس آیت کو بطور سرنامہ کلام پیش کیا گیا وہ سورہ مبارکہ جاثیہ کی 18ویں آیت ہے کہ کل جس کے بارے میں ترجمے کی حد تک گفتگو ہوئی تھی، اور یہ کہا گیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیغمبر اکرم سے مخاطب ہو کر. دیکھیں عزیزان محترم، قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ہدایت بن کر آیا، لہٰذا اس میں بہت سارے اوامر، بہت سارے نواہی یعنی بہت سارے واجبات ہیں، بہت سارے محرمات ہیں، بہت ساری انسان کی ہدایت کے لیے باتیں کہی گئی ہے، جس میں کبھی مکالمے کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کسی واقعے کو جو گزشتہ انبیاء کے زمانے میں پیش آیا ہوا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ فقط اس دور کے نبی کے زمانے میں جو حالات پیش آئے اس کی فقط خبر دی جائے، کیونکہ قرآن خبرنامہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آپ فقط خبرنامے کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ میرا اس سے کیا تعلق. دنیا کے کسی علاقے کے اندر مثال کے طور پہ کوئی ایجاد ہو گئی
دنیا کے کسی علاقے کے اندر کوئی طوفان آ گیا، دنیا کے کسی علاقے کے اندر کوئی صدر نامزد ہو گیا، بذات خود ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف اس بات کو بتانے کے لیے آپ کی خدمت کے اندر عرض کی گئی ہے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں یہ ہوا تھا، جناب عیسیٰ کے زمانے میں یہ ہوا تھا، جناب ابراہیم نے اس طریقے سے معرکہ پیش کیا تھا، جناب خضر نے اس طریقے سے حالات کا سامنا کیا تھا، جناب الیاس کے ساتھ یہ ہوا تھا، جناب ادریس کے ساتھ یہ ہوا تھا، جناب نوح کے ساتھ یہ ہوا تھا. یہ سارے انبیاء کے قصے قرآن مجید آپ کو سنا کر فقط خبرنامے کی طرح اس دور کے واقعات کی اطلاع دینے کی کتاب نہیں ہے. یعنی یہ انسائکلوپیڈیا نہیں ہے. فرق محسوس کرنا چاہیے انسائکلوپیڈیا کے اندر اور قرآن مجید کے اندر. قرآن اسی لیے کسی بھی واقعے کو غیر ضروری طولانی بھی نہیں رکھتا اور غیر ضروری خبریں بھی دیتا ہوا نظر نہیں آتا. فقط اسی حد تک اس دور کی اطلاع دیتا ہے جتنا آپ کے لیے اس میں ہدایت موجود ہوتی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام کے کئی قصے کو بیان کیا. بنی اسرائیل کی قوم کے کئی تذکرے قرآن مجید میں موجود ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جس نبی کے قصے کو قرآن مجید میں زینت دی گئی اور جس کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا گیا وہ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. اور پیغمبر اکرم کا اس کے لیے قول بھی ہے ہمارے لیے کہ تابک النال بالنال. مجھے اس بات کی اطلاع موجود ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے ساتھ کیا تھا، تابک النال بالنال یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جس طرح سے دو پیر ہوا کرتے، دو جوتے ہوا کرتے، ایک قدم دوسرے قدم کے بالکل پیچھے چلتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ ایک قدم چلے اور وہ انسان کی واکنگ اور انسان کی رننگ چل رہی ہو اور دوسرا قدم پہلے قدم کو پیچھے چھوڑ دے. یعنی ایک مشرق جا رہا ہو ایک مغرب جا رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایک کے پیچھے ہی دوسرے کو چلنا ہے. کہ بالکل اسی طریقے سے میری قوم موسیٰ کی بالکل ویسی پیچھے چلے گی جیسے قوم موسیٰ نے موسیٰ کے ساتھ کیا تھا. لہذا یہاں تک کہ اتنی شباہت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کی زوجہ نے حضرت موسیٰ کے وصی کی مخالفت کر کے جنگ میں نمائندگی کی تھی. تو پیغمبر اکرم کی بھی ایک زوجہ نے پیغمبر اکرم کے وصی اور پیغمبر اکرم کے جانشین کے خلاف جنگ میں نمائندگی کی. یہی تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ کبھی تو تم وصی رسول کے خلاف گدھے پہ سوار ہو کے آ جاتی ہو اور کبھی تو تم ان کے خلاف اونٹنی پہ سوار ہو کے آ جاتی ہو. اب صرف ایک ہی سواری ہاتھی رہ گیا کہ جس پہ تم نہیں بیٹھی. یعنی کہنے کا مقصد کیا تھا، کوئی تو موقع ہو کہ جہاں نبی کی وصی کی پیروی میں اور نبی کی وصی کے قول کی حمایت میں تم بیٹھتے ہوئے نظر آؤ. عزیزان محترم یہ فقط ایک نہیں، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ کی جانب سے نامزد شخص کی مخالفت بھی کی تھی. تو اسی طریقے سے حضرت پیغمبر اکرم کی بھی نامزد وصی کی مخالفت پیغمبر اکرم کی قوم نے کی اور کہا کہ وہ بھی گوسانے کو بنا کر اس کی پرستش میں لگ گئی. حضرت موسیٰ ان کو چھوڑ کر گئے تھے اور ان کو چھوڑ کر گئے تھے کوہ طور کے اوپر پروردگار عالم کے پاس صحیفوں کو لینے کے لیے. 30 سے بڑھ کر 40 دن ہو گئے. تو قوم کے پیچھے ایک سامری کہ جس نے گوسالہ یعنی ایک بچیا یا بچڑا بنایا اور اس کے اندر ایک خاص انداز سے کہ جو کہ جناب جبرائیل کی اس سواری کے پیر کے نیچے کی کھنکتی ہوئی مٹی کو سامری نے دیکھ لیا. یہ خود واقعے کے اندر ایک پیغام ہے کہ ہر عجیب و غریب چیز کو دیکھنے والا، ہر عجیب و غریب چیز کے اوپر کنٹرول رکھنے والا، ہر عجیب و غریب جو غیر مرئی چیز ہے، جو عام انسان کی قوت و طاقت سے باہر چیز ہے، وہ صلاحیت رکھنے والا ولی خدا نہیں ہوا کرتا جب تک کہ خدا اپنے ولی خدا کو ان صفات کے ذریعے سے اظہار ولایت اور اظہار نبوت اور امامت کی اجازت نہیں دیتا. عزیزان محترم دنیا میں بہت سارے ایسی قومیں آپ کو ملے گی جنہوں نے اپنی اپنی ریاضت کے ذریعے سے، ان کے سادھوؤں نے، ان کے پنڈتوں نے، ان کے تپسیا کرنے والوں نے بہت ساری چیزوں میں صلاحیت پیدا کر لی ہے. اور پروردگار عالم کسی بھی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ نیگیٹو طاقتوں کے لیے کرے چاہے وہ پازیٹو طاقتوں کے لیے کرے. اگر اس نے محنت کی ہے دنیا کے اندر تو خدا اس کو اس کی محنت کی جزا دے گا. کیا حضرت موسیٰ کے دور یعنی کون حضرت موسیٰ؟ امام موسیٰ کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام. درود پڑھے محمد علیہ. بہت مشہور و معروف واقعہ ہے اور ان کی سیرت کی کتابیں موجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم تک اطلاع آئی. دیکھیں یہ بھی ایک انداز ہے، کبھی کبھی شہرت بھی ملتی ہے انسان کو اس کے غلط کاموں کے باوجود، لیکن شہرت کے لیے بھی تو محنت کرنا ہوتی ہے. آج کی دنیا تو مارکیٹنگ کی دنیا ہے، باقاعدہ یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے بھائی وہی بکتا ہے جو دکھتا ہے.
یعنی چاہے وہ چیز حقیقت کے اندر اچھی ہو یا نہیں ہو مگر دکھنے میں آنی چاہیے. لہٰذا ڈسپلے کے اوپر پوری دنیا میں اپنے آئٹم اور پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے محنت کی جاتی ہے. اتنی محنت اس چیز کی اصل کیفیت کے اندر اور کوالٹی کے اندر بھی نہیں کی جاتی. لہٰذا کوئی کپڑا بیچنا ہے تو 40% سے اوپر اس کپڑے کا بجٹ اس کی مارکیٹنگ پہ لگ جاتا ہے. اتنا 40% اس کی کوالٹی پہ نہیں لگا ہوتا. باقی دکان بھی تو چلانی ہے. یعنی یہ ایسیسریز کے اوپر جو افراد رکھے ہوئے ان کے اوپر، جو اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ان کے اوپر، یہ سارے اخراجات بھی نکالنے. تو آپ اگر ایک مرتبہ سادہ سا حساب کرنا شروع کریں کہ اس چیز کی اپنی اصلی پروڈکشن کے اوپر کتنا پیسہ لگا ہے تو 20 اور 25% سے اوپر نہیں ہوتا. تو عزیزان محترم، جب اسی وجہ سے ظاہر کی بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہوتی ہے اور اسلام بھی اس سے ممکن نہیں ہے کہ انسان کو اپنے ظاہر پر بھی محنت کرنی ہے. لہٰذا اسلام نے سطر کے اعتبار سے بھی اہمیت کا قائل ہے، صفائی کے اعتبار سے اہمیت کا قائل ہے. وہ مذہب کوئی اور ہوگا جو کہتا ہے فقط دل صاف ہونا چاہیے، بدن جتنا ہی گندا کیوں نہ ہو. اسلام ایسے درویشوں کا، اسلام ایسے ملنگوں کا، اسلام ایسے گندے رہنے والے افراد کا دین نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم کہ وہ وسیع مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، دیکھیں سادگی اختیار کرنا اور ہے، عاجزی اختیار کرنا اور ہے، انکساری اختیار کرنا اور ہے، اور گندا رہنا اور ہے. دونوں میں فرق محسوس کرنا چاہیے. آپ سادہ لباس میں ہو، آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہو، آپ نے بہت مہنگا لباس نہ پہنا ہو، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ گندا رہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اسلام میں گندا رہنا اور گندگی یہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. لہٰذا یعنی النظافۃ نصف الایمان، آپ کا آدھا ایمان آپ کی صفائی ہے. لہٰذا جب نماز کے لیے حاضر ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ جب تم اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آؤ تو مکمل زینت اختیار کر کے آؤ. آپ نے شاید یہ نہیں سنا ہوگا، اور ضروری نہیں ہے کہ جو سب کچھ سنا وہی کل کا کل دین ہے جو آپ نے سنا ہے. بہت کچھ ہے جو مجھے بھی سننا باقی اور آپ نے بھی سننا باقی ہے. جب پیغمبر سے کہا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ حبیب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو ہر لمحہ تمہارے علم میں بھی اضافہ کرے. تو جب پیغمبر کے علم میں مسلسل ترقی و کمال ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے کہ اگر کوئی نئی بات سوچ لے کہ جو دین کا حصہ ہوتا ہے تو فوراً پلٹ کے پہلا اعتراض ہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو آج تک یہ کبھی نہیں سنا. تو جو کچھ آپ نے سنا ہے کل کا کل دین وہی ہے، اس کے علاوہ دین ختم ہو گیا ہے. یہ صحیح ہے کہ پیغمبر اکرم پہ آیت اتری تھی اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، خدا نے دین کو مکمل کر دیا مگر جو آپ جانتے ہیں وہ مکمل دین نہیں ہے. تو عزیزان محترم بہت کچھ ہے جناب پیغمبر کے دور کے اندر. یہ جو آپ کو جنگ نہروان نظر آ رہی ہے کن لوگوں سے ہو رہی تھی؟ یہ وہ نہروان کے افراد تھے کہ اگر آج بھی آپ ان کو دیکھ لیں تو ان سے بڑا متقی کسی کو نہ سمجھے. صائم النہار وقائم اللیل تھے. صائم النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی دن ان کا روزے سے خالی نہیں جاتا تھا. قائم اللیل ساری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے. حافظان قرآن تھے کہ پیشانی کے اوپر سجدگاہ کے نشانات موجود تھے مگر اس کے باوجود مولا کائنات فرماتے کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کلمہ حق کا لیتے تھے مگر ارادہ باطل و گمراہی کا ہوتا تھا. بات حق کی کرتے تھے کہ لا حکم الا للہ، سوائے خدا کے کسی کا حکم نہیں چلے گا. مگر کوئی تو بتائے کہ اگر خدا کا حکم کسی طرح نہ چلے گا تو زمین پر ہے کون خدا کا نمائندہ جو خدا کا حکم بتا رہا ہے؟ کیا تم تک نعوذ باللہ خدا خود اتر کر آ کر اپنے پیغامات بتا رہا ہے بھائی جس نبی سے تم نے دین لیا وہ غیر خدا ہے یا نہیں؟ جو قرآن تمہارے لیے ہدایت میں آیا وہ غیر خدا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ بات ان کی درست تھی کہ کوئی حکم سوائے خدا کے نہیں چلے گا. حتیٰ کہ خدا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ نساء کے اندر فرما رہا ہے کہ ہم نے وما ارسلناک رسولا، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا. وہ جو رسولوں کو بھیجنے والا کہہ رہا ہے کسی رسول کو نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر ہمارا رسول اپنے خدا کی اطاعت کیا کرتا تھا. یعنی وہ جو ہم تک پہنچا رہا ہے وہی تو حکم خدا ہے اور کچھ نہیں ہے. تو لا حکم الا للہ کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی کے حکم کی پیروی نہیں کی جائے گی مگر کوئی تو ہوگا جو اس حکم کو بتانے والا ہوگا. وہی بتانے والا علی تھا کہ جس کی انہوں نے مخالفت کی اور علی کے خلاف عالم جنگ بلند کر دیا. اب جب ان کی اصلاح اور ہدایت کے لیے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا گیا، عبداللہ ابن عباس گئے، مناسب اچھا لباس پہنا ہوا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کو بولا بھول گئے پیغمبر کی سیرت، بھول گئے پیغمبر کی تعلیمات، اور یہ کس طرح کا لباس پہن کر آ گئے؟ پیغمبر کا لباس تو ایسا تھا کہ جس میں پیوند لگے ہوئے تھے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا
کہ اس دور کے اندر اتنی مفلوق الحالی تھی، اتنی بد حالی تھی، اتنی مفلسی تھی کہ پیغمبر چونکہ امیر تھے، حاکم تھے، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی رعایا کو دیکھ کر ایسا لباس پہنے جو لباس کے اندر کم قیمت کا ہو، تاکہ اس کم قیمت کے لباس کو دیکھ کر ان کی قوم کے غریب افراد کسی احساس کمتری مبتلا نہ ہو۔ مگر عام آدمی کے لیے قرآن مجید کیا حکم دیتا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ زینت کو اختیار کرو، نماز میں پورے سج دھج کے آؤ۔ مگر یہ سج دھج کا طریقہ کار بھی دین نے بتایا۔ سج دھجنے کا مطلب ہے کہ تمہارا لباس صاف ستھرا ہو، سفید ہو، خوشبو لگایا ہوا ہو، عقیق کی انگوٹھی پہنی ہو، بال اور تمہاری داڑھی جو ہے وہ درست اصلاح کی گئی ہو۔ پیغمبر کی سیرت میں سے تھا کہ پیغمبر کے اپنے مصلے کے اندر پیغمبر کا کنگھا رہا کرتا تھا۔ وہ کوئی اور دین ہے بقول علامہ نکن کے کہ جس کے جتنے زیادہ بال پریشان ہوں گے، جتنے کپڑوں کے چھچڑے اڑے ہوئے ہوں گے، وہ اتنا ہی بڑا متقی و پرہیزگار نظر آئے گا۔ دین اسلام اس طرح کے دین کو لے کر نہیں آیا۔ یہی وہم خوارج میں بھی تھا، اور وہی وہم مولا کائنات کے دور میں اس شخص کے ذہن میں بھی تھا کہ جب مولا کائنات جنگ جمل سے فارغ ہوئے، جنگ جمل کہاں لڑی گئی؟ اسلامی سلطنت کے اندر جنگ جمل کس مقام پہ لڑی گئی؟ بصرہ کے اندر۔ بصرہ کے اندر مولا کائنات کا ایک چاہنے والا صحابی تھا جس کا نام عاصم ابن زیاد حارثی تھا۔ عاصم بیمار تھے، کل بھی آپ سے گفتگو ہوئی جنگ جمل کے اعتبار سے کہ مولا کائنات کے ایک صحابی نے کہا کاش کہ میرا بھائی بھی جنگ جمل میں ہمارے ہم رکاب ہوتا، تاکہ وہ بھی اس فتح کے اندر شریک ہو جاتا اور وہ بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا ثواب پاتا۔ تو آپ نے سنا کہ کل مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کے دل میں کیا اس بات کی خواہش تھی کہ واقعی اسے اختیار ملتا تو وہ ہمارے ساتھ لڑتا؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں مولا کائنات؟ تو مولا کائنات نے کیا جملہ کہا تھا جو کل افراد نہیں ان کے لیے ایک مرتبہ دوبارہ تکرار فرمائے، تو فقط تمہارا بھائی نہیں، قیامت تک کے لیے وہ تمام افراد جو پیدا ہونے والے جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ علی کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوتے، تو قیامت تک کے آنے والا ہر فرد اس جنگ کے اندر شریک اور ثواب شریک ہے۔ یہ صرف کربلا کا قانون نہیں ہے فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ہر اسلامی جنگ کے اندر، ہر اس جنگ میں کہ جس کے اندر شریک ہونے والا آج شریک نہیں ہوا، لیکن اس کا دل یہ کہ اگر میں بھی واقعی کربلا میں ہوتا تو میں بھی حسین کے ساتھ شہادت دیتا، عزیزان محترم، تو وہ بھی ثواب میں شریک ہوگا، وہ جنگ جمل میں بھی شریک ہوگا اور وہ جنگ صفین میں بھی شریک ہوگا۔ بس عاصم ابن زیاد حارثی جو جنگ جمل میں اپنی بیماری کے اندر شریک نہیں ہو سکے، جنگ ختم ہو گئی، مولا کائنات کو اطلاع ملی، مولا کائنات اس کی تیمارداری کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے۔ مومن کی تیمارداری صرف اس لیے نہیں کہ ایک مثلا رسمی رواج ہے، نہیں عزیزان محترم، چند ایسے لوگ ہیں کہ جن سے دعائیں کرانے کو کہا گیا، ان میں وہ بیمار بھی ہے۔ بیمار شخص پروردگار عالم کی جانب سے ابتلاء بے امتحان ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کے امتحان میں اس کو کیا درجہ دیتا ہے؟ فرمایا وہ تمام عبادتیں کہ جس میں تم بیماری سے پہلے شریک تھے، جب صحت کے عالم میں جو عبادت کرتے تھے، بیماری کے عالم میں بھی تمہیں اسی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور کہا کہ جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو پھر اس کے پاس اتنی دیر مت بیٹھو کہ اس کے لیے باعث سے اذیت بن جاؤ، اور کہا کہ جب جاؤ اس کے پاس تو اپنے لیے دعا کراؤ، کیونکہ پروردگار عالم اس کی دعا کو تمہارے حق میں قبول کیا کرے گا۔ یہ ہے مقام ایک بیمار شخص کا۔ اور اب بیمار شخص مولا کائنات کا چاہنے والا ہو تو پھر اس کا حق اور اس کی ذمہ داری انسان پر اور بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک مرتبہ مولا کائنات گئے، جب اس سے ملاقات، عاصم کا گھر بہت بڑا تھا، خدا نے اس کو بڑی وسعت دی تھی اور بڑی برکت دی تھی۔ اتنے بڑے گھر کو دیکھنے کے بعد مولا کائنات نے اسے 3 جملے کہے۔ 10 جملوں کا ٹوٹل یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، غالباً اس کا نمبر ہے نشان 209۔ فرمایا اے عاصم، تمہیں اس دنیا میں اس بڑے گھر سے زیادہ اس دنیا میں اتنے بڑے گھر کی ضرورت ہے۔ غور کیجئے گا جان محترم، بڑے گھر کی سرزنش نہیں کی، مگر بتایا کہ دیکھو یہاں سے زیادہ ضرورت تمہاری وہاں کی ہے۔ بالکل یہ ایک عام سی اور فطری سی بات ہے جان محترم، کیونکہ ہمارے پاس یہ 60-70 سال کی زندگی ہم کو بہت بڑی لگتی ہے، مگر ایک انسان اگر غور کرے کہ جو اس کے بعد کی زندگی انفائنائٹ ہے، اگر واقعاً اس کا عقیدہ مستحکم ہو تو یہ دنیا کی زندگی اس زندگی کے مقابلے میں ایک لمحہ بھی نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں۔ مگر یہ لمحے کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ فرض کریں کہ زیارت کے سفر پہ جاتے ہیں، کوئی گھومنے کے سفر پہ جاتا ہے تو انسان بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، کیا کہہ کے 1 دن تو رکنا ہے، 3 دن تو رکنا ہے، 7 دن تو رکنا ہے، یہی جملہ ہوتا ہے نا آپ کا۔ یہ آپ کو 1 دن سمجھ میں آ رہا ہے،
یہ 3 دن سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ 7 دن سمجھ میں آ رہے ہیں، مگر یہ 1 دن 7 دن 3 دن جس کے اوپر آپ کمپرومائز کر لیا کرتے، یہ دنیا کی کل زندگی اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں 1 دن 2 دن اور 3 دن سے بھی کم تر کر چکتے ہیں۔ اس لیے کہ قیامت کا 1 دن 50,000 سنہ، 50,000 دن نہیں بولے، اگر 50,000 دن بھی بولتے تو کیلکولیٹر کے ساتھ 365 سے ڈیوائڈ کرتے آپ تو پھر یہ پتہ نہیں کتنے سال بن جاتے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قیامت کا 1 دن 50,000 سالوں کے برابر۔ 50,000 سال اس وقت جناب آدم کے آنے سے لے کے اب تک دنیا کی کل عمر نہیں ہے، اور وہاں کے 1 دن کا حساب و کتاب اتنا ہوگا۔ اب سوچئے کہ اس قیامت کے اندر عذاب الہی میں چھوٹا ترین عذاب الہی 500 سال کا ہے۔ 500 سال کو اگر 50,000 سال سے مٹایا کرے تو یقین کرے آپ کا کیلکولیٹر کے اندر ای آ جائے گا اور کیلکولیٹر کام نہیں کرے گا۔ چھوٹی ترین سزا کی بات ہو رہی ہے، یہ اس نماز جیسی ترک کرنے والی عبادت کی تو سزا ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم یہ فرماتے کہ 1 فجر کی نماز قضا کرنا، جو ہمارے یہاں کوئی اتنا بڑا، یعنی میں تارک الصلاۃ کی تو بات ہی نہیں کر رہا، جو نماز نہیں پڑھتا، 1 فجر کی نماز قضا کرنا۔ بہت سی دفعہ انسان رات کو تاخیر سے سوتا ہے، اب چاہے کسی بھی مصروفیت کے سو رہا ہے، میں چاہے کسی بھی مصروفیت پر بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ خود کوشچن مارک ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ رات کو دیر سے سونے میں آپ میں سکت و توانائی نہیں ہے، آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو 1 فجر کی نماز کا اس طرح سے قضا کرنا 70 انبیاء کے قتل کا گناہ ہے، جس میں پیغمبر فرماتے ایک میں بھی شامل۔ ابھی ہماری بات نہیں ہو رہی کہ پروردگار نماز پڑھنے والے کو کیا اجر دیتا ہے۔ لہٰذا 2 چیزیں، ایک نماز نہ پڑھنے کا عذاب اور ایک نماز پڑھنے کا ثواب۔ ایک نماز پڑھنے کا ثواب کسی بھی مستحب کام کے جو اجر ملتا ہے، جس میں ہزاروں حج کی بات کی جاتی ہے، 1 فجر کی نماز کی 2 رکعت نماز پڑھنا ان تمام فضیلتوں سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے۔ واجب کے ثواب کی کوئی لمیٹیشن کا اندازہ نہیں لگا سکتا عزیزان محترم۔ مستحبات کی لمیٹیشن بتائی جاتی تو انسان کہتا ہے پروردگار عالم 70 سال کی عبادت کا ثواب دے گا، 70,000 سال کی عبادت کا ثواب دے گا، تو انسان ایک مرتبہ حیران ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کو واجبات کی عبادت کا ثواب بتایا ہی نہیں گیا، حتیٰ کہ کہا گیا کہ آپ جماعت نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ کتنی نارمل سستی ہے ہمارے یہاں پر کہ جب جماعت نماز ہوتی ہے انسان ترک جماعت کر دیتا ہے۔ اچھا شریک بھی ہوتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کے وضو خانے میں بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ چلو جلدی چلے جماعت میں شریک ہوتے ہیں، کا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، 3ری رکعت میں جوائن کر لیں گے، 4تھی رکعت میں جوائن کر لیں گے، رکوع میں جوائن کر لیں گے۔ کہا کہ ایک تکبیرۃ الاحرام اگر آپ فوت کر دیتے، یعنی وہ آپ سے مس ہو جاتی ہے، تو کہا کہ آسمان، پورے کے پورے آسمان اور زمین کے اندر ہر چیز قلم و شجر بن جائے اور سیاہی بن جائے، اور اس کے بعد ساری زمین میں موجود درخت و قلم بن جائے، اس ایک تکبیر کا ثواب آپ حاصل نہیں کر سکتے جو جماعت کے ساتھ آپ نے چھوڑ دی۔ یہ سب بینیفٹس ہے دنیا کے اندر، چھوٹے چھوٹے سے بینیفٹ، چھوٹے چھوٹے سے واؤچرز کے اوپر۔ ابھی آزادی آئے گی، کا سیل لگے گی، 50 روپے ملیں گے، 250 روپے ملیں گے، ایک ایک چیز کو اویل کرنے کے لیے انسان اپنے کئی گھنٹے لگا دیا کرتا ہے۔ ایک پر ایک ملے گا تو انسان کئی گھنٹوں تک شاپنگ مال میں گھومتا ہے، مگر جو خدا دے رہا ہے، اگر واقعا احساس ہوتا ان چیزوں کا کہ جو خدا دے رہا ہے، تو انسان کبھی بھی اسے ترک نہ کرتا۔ کبھی کبھی تو انسان اتنا محمل ہو جاتا ہے کہ جب درود پڑھنے کی بات آتی تو انسان درود کے اوپر بھی کنجوسی اختیار کرتا ہے، جبکہ اسے نہیں معلوم کہ قیامت کے دن جب وہ میزان پہ تولے جائیں گے، جب اس کا میزان کا پلڑا ہلکا ہوگا، تب اس کے سامنے درود لا کے جایا جا رہا ہوگا۔ ایک درود ڈالیں گے، وہ جو میزان کو بڑھتے ہوئے دیکھے گا تو کہے گا کاش میں نے اپنی پوری زندگی کے سارے فارغ اوقات کے اندر کوئی کلام نہ کیا ہوتا، صرف درود ہی پڑھا ہوتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے، وہ جو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی تھی کہ انسان کبھی کبھی، بلکہ اس سے پہلے وہ بات مکمل کروں کہ جو مولا کائنات ایک مرتبہ عاصم کے گھر گئے، ان سے کیا کہا کہ اتنے بڑے گھر کی تمہیں اس دنیا سے زیادہ اس دنیا میں ضرورت ہے۔ یہ ایک گفتگو کی، ایک پیمانہ بتایا کہ جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہو اور جو کچھ تم آخرت کے لیے کرتے ہو، اس میں فرق ہونا چاہیے۔ جو انسان کچھ دیر کے لیے کرتا ہے، جس کا ثمرہ، جس کا فائدہ لمیٹڈ ہے، اس کے لیے انسان کی ایفرٹس بھی لمیٹڈ ہونی چاہیے۔ لیکن جس کے فائدے کو انسان بہت بڑی توقع ہے، تو پھر اس کے لیے انسان کی محنت بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر میں بچوں کے اعتبار سے سمجھاؤں تو مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے
جو میٹریکولیٹ اور انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتا ہے تو کہا بھائی مثال کے طور پہ اس کو کرکٹ بھی کھیلنا ہے، اس کو ٹی وی پہ بھی اپنا کچھ وقت گزارنا ہے، اس کو موبائل پہ بھی کچھ گیم کھیلنا ہے، ان سب کے اوقات اگر اس کی پڑھائی سے زیادہ ہے تو اس کا استاد بھی یہی کہتا ہے، اس کے والدین بھی یہ کہتے ہیں، اس کے سمجھدار دوست اور رشتے دار بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تفریح اپنی جگہ کے اوپر، مگر تفریح کم وقت کے اندر کرنی چاہیے، چونکہ تمہاری زندگی کے اندر جو تم اس وقت پڑھائی کر رہے ہو یہ پوری زندگی پہ ریفلیکٹ کرے گا، وہ پوری زندگی مثال کے طور پہ 40 سال ہے، کئی اس تفریح کا موقع تم کو ملتا رہے گا۔ بس اسی طریقے سے پروردگار عالم کا یہ نمائندہ مولا کائنات فرما رہے کہ تمہیں دنیا میں 70 سال رہنا ہے تو 70 سال تک کی ایفرٹس دنیا کے لیے ہونی چاہیے، مگر جب 70 کروڑ سال رہنا ہے وہاں کے لیے 70 کروڑ سال والی ایفرٹس نظر آنی چاہیے۔ اب آپ بتائیے کہ دنیا کے لیے جو آپ کما رہے ہوتے ہیں، اس کمانے میں جو آپ کے ایفرٹس و گھنٹے لگتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو آخرت کے لیے کما رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان آپ کا تناسب کیا ہوتا ہے، ہمارا تناسب کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر نماز بھی پڑھتے تو کیا اس کوالٹی کی پڑھتے کہ جس کوالٹی کے ساتھ ہم دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی تنخواہ کے ملنے کا یقین ہوتا ہے اور اس نماز کی ملنے کی جنت کا یقین نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، کئی ایسے افراد ہیں، حتیٰ یہ کہ انسان کو اگر خدا توفیق دے دیتا ہے مثال کے طور پر وہ زیارت پہ چلے جاتا ہے، آپ کے اور میرے آنکھوں دیکھا حال ہے کہ انسان حرم کے اندر جتنا وقت گزارتا ہے، جو کوالٹی وقت گزارنا چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اکتانا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں حرم سے باہر بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ اپنے وقت کو گزار رہا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے عزیزان محترم؟ جن شخصیات سے سب کچھ مل رہا ہے، انسان جب اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ جتنا وقت گزار سکے گزارے اور کوالٹی وقت گزارے، تاکہ وہاں سے زندگی کے اندر جو یہ چند دن گزارنے کا موقع ملا ہے وہاں بہترین، میں نے کل وقت بھی اگر وہاں کا گزار کے آ جائے تب بھی اس نے وہاں کا حق ادا نہیں کیا۔ عزیزان محترم، یہی بات مولا کائنات نے ایک جملے کے اندر عاصم بن زیاد کو سنائی اور پھر اگلا جملہ کہا جو اور اہم جملہ ہے، فرمایا لیکن پروردگار عالم اس گھر کو ذریعہ بنا سکتا ہے قیامت میں اس سے بڑے گھر کو حاصل کرنے کا۔ اب بات غور کیا آپ نے، مولا کائنات نے پہلا جملہ کیا کہا؟ فرمایا کہ اس بڑے گھر سے زیادہ ضرورت تمہیں وہاں پر بڑے گھر کی ہے، اور اگلا جملہ کیا کہا؟ فرمایا اب جب تم یہ اس گھر کو حاصل کر چکے ہو تو دیکھو ابھی پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس بڑے گھر کو ذریعہ بناؤ وہاں پر اس سے بڑے گھر کے حاصل کرنے کا۔ اب کیسے بناؤ؟ یہ مولا کائنات نے فرمایا کہ تم اس گھر کے اندر صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے گھر والوں کے حقوق کو بہترین طریقے سے انجام دو، اپنے رشتہ داروں کو اس گھر میں دعوت دو تاکہ وہ بھی آئے اور تمہارے ساتھ تمہاری اس نعمت کے اندر شریک ہو جائے، اور فرمایا کہ احکام الہی کی تبلیغ کا ذریعہ اس گھر کو بناؤ، یعنی تم اب اس گھر کو مرکز بناؤ کہ پروردگار عالم کے احکامات کے پہنچنے کا ذریعہ یہ گھر بن جائے۔ اب ہوگا یہ کہ یہ گھر بظاہر لگ رہا ہے کہ تمہاری ذاتی ملکیت ہے، مگر یہ انویسٹمنٹ ہو جائے گی قیامت کے اس گھر کے اندر یا اس سے بڑے گھر کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ مولا کائنات سے عاصم نے کہا کہ آپ کی بات سلمنا و اطعنا، میں نے آپ کی بات سن لی اور اسی طریقے سے مولا کروں گا۔ میرا ایک بھائی ہے جس کا نام طلحہ ہے، طلحہ ابن زیاد حارثی، وہ بھی خاندان ہے میری اس وراثت میں شریک ہے، لیکن اس نے عجیب طرح کی زندگی بسر کی ہوئی۔ فرمایا کہ وہ سادے کپڑے پہنتا ہے۔ اچھا، سادے کا مطلب وہ سادہ نہیں ہے، کہا کہ وہ بالوں کے کپڑے پہنتا ہے جو سخت ترین کپڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھانے میں اس نے گوشت ترک کر دیا ہے، وہ روکھی سوکھی کھاتا ہے، گھر ترک کر کے جنگل میں چلا گیا، بصرہ کے بالکل شہر کے باہر رہتا ہے، اپنی فیملی کو اپنے خاندان والوں کو ترک کر دیا ہے۔ میں اسے کئی بار اس بات کی گزارش کر چکا ہوں، اس بات کی اطلاع دے چکا ہوں کہ آؤ اور ہمارے ساتھ ہمارے اس خاندان میں اور ان تمام چیزوں میں شریک رہو، میرے ساتھ ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں میرے ساتھ تو معاون بن جاؤ، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، کمال کی زندگی وہ ہے۔ ہماری بات ہو رہی تھی کمال کی زندگی کے اعتبار سے۔ مولا کائنات نے کہا اسے بلاؤ۔ جیسے ہی وہ آیا، مولا کائنات نے 3 یعنی 7 جملے، عاصم سے فقط 3 جملے کہے لیکن طلحہ سے 7 جملے کہے، اور ابتدائی سے کہا، کیا جملہ کہا مولا کائنات نے؟ اما رحمت علی اہلک، کیا تجھے اپنے گھر والوں پہ رحم نہیں آتا؟ یعنی اس چیز کو مولا کائنات نے گھر والوں پہ ظلم قرار دیا۔ سب سے پہلی چیز یہ فرمایا کہ کیا تمہیں اس خبیث شیطان نے گمراہ کر دیا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ پروردگار نعوذ باللہ دنیا کے ایک سخی سے بھی پستر ہے کہ جس نے دسترخوان نعمت لگائی ہے، ایک طرف نعمت بھی دے رہا ہے، دوسری طرف نعمت کے استعمال کرنے کے اوپر تمہیں سزا بھی دے گا؟ کہا خدا
کو اپنے سے کمتر مت سمجھو. تمہارے گھر پہ بھی اگر دسترخوان لگتا ہے اور مہمان کو بلاتے ہو تو چاہتے ہو کہ مہمان کھل کر استعمال کرے. فرمایا کہ پسندیدہ میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمانوں کے کھانوں پہ نظر نہیں رکھا کرتا بلکہ اگر کمی ہو جائے تو شرمندہ ہو جایا کرتا ہے. کہ دنیا کا ایک چھوٹا سا میزبان دنیا کے آنے والے مہمانوں کی اس طرح سے ضیافت کرتا ہو, وہ جو کل کائنات کا مالک ہے وہ دسترخوان نعمت لگائے اور پھر تمہارے استعمال کرنے پہ قیامت کے دن تمہیں سزا بھی دے, کہ نعوذ باللہ خدا کو اس طرح چھوٹا مت سمجھو. اور پھر فرمایا اتنا کہنے کے بعد اس نے پلٹ کر کہا مولا کائنات میں نے آپ کی بات کو سمجھا اور میں آپ کی بات پہ عمل کروں گا, لیکن میں تو وہ زندگی بسر کرنا چاہ رہا تھا. شاید کہ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جائے, کرنا چاہے نہ کرنا چاہے مگر سوال تو بن سکتا ہے کہ مولا کائنات پھر یہ آپ کی زندگی. ہم نے تو سنا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی طرف سے روایت ہے کہ جب آپ کو خلافت مل رہی تھی تو اس وقت سوال کیا ابن عباس سے کہ ابن عباس یہ بتاؤ کہ میری جوتیوں کی کیا قیمت ہے, اور اسی جوتی کو مولا کائنات اسی مسجد علی کے پاس جو مسجد نبوی سے باہر ہے مدینہ منورہ سے, آج مدینے کا حصہ ہے مگر اس دور مسجد نبوی سے باہر تھی, اس مسجد علی کے پاس بیٹھے ہوئے اپنی جوتیوں کو سی رہے تھے جس جوتی پر کسی پیمد لگنے کی مزید گنجائش نہیں تھی. کہا ابن عباس بتاؤ ان جوتی کی کیا قیمت ہے. ابن عباس ایک مرتبہ شرمندگی سے کہنے لگا مولا کائنات اب اس میں بچا کیا ہے کہ اس کی قیمت بتاؤ, اس میں بچا کیا ہے. کہا پھر بھی کچھ بتاؤ, کچھ تو اہمیت ہے جب چیز ہے تو. کہا کہ شاید 1 درہم مل جائے. کہا تمہاری اس حکومت کو جس کے اوپر سب کا سب جنگ و جدال ہے اور جس کے خاطر ہی پوری دنیا کے اندر کشت و خون ہے, فرمایا اس حکومت کی اہمیت میری نگاہ میں ان جوتیوں سے بھی کمتر ہے. ہماری نگاہ میں یہ ہے کہ نعوذ باللہ علی محتاج تھے حکومت کے. ہماری نگاہوں میں یہ کہ اگر ائمہ کو حکومت نہ ملی تو نعوذ باللہ وہ ناکام ہو گئے, لہٰذا ان کی ساری کوششیں حکومت کو حاصل کرنے کے لیے تھی. جبکہ علی فرما رہے کہ ہماری ساری کوششیں عدل کے نفاذ کے لیے کہ بندگان خدا اپنا حق حاصل کر پائے, حق کے حصول کے لیے ہم اس حکومت کو حاصل کرتے, ورنہ علی کی ٹھوکروں کے اندر ہے. فرمایا ایسی حکومت تمہاری میری نگاہ کے اندر جوتیوں سے بدتر ہے. عزیزان محترم درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ آگے آگے تشریف لائیں تاکہ پیچھے آنے والے مومنین کے لیے دقت نہ ہو. درود پڑھے محمد والے. تو یہ علی کی زندگی ہے. علی کہتے ہیں کہ اب یہ نارمل واقعات ہے جو کتابوں میں موجود ہے اور آپ نے اکثر و بیشتر سنے کہ علی کی کھانے کی روٹی باقاعدہ مہر لگی ہوئی تھیلی میں ہوا کرتی تھی. مہر لگی ہوئی تھیلی کا مطلب سمجھتے, یعنی جس طریقے سے آج کل کہا جاتا ہے کہ بھائی عاشور کا دن ہے, ساری دکانیں بند کر دی گئی ہے, دکانوں کے تالوں کو سیل کر دیا گیا ہے, اب دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے, کسی نے سیل توڑ کے دکان کھولی یہ جرم ہے. علی کی روٹی کی تھیلی کی سیل کو توڑنا گلی کے گھر والوں کے لیے جرم تھا. لہٰذا شہادت علی کا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں پر مولا کائنات مہمان تھے, ام کلثوم جیسی بیٹی ہو اور علی جیسا باپ ہو تو کیا دل ہوگا اپنے باپ کی ضیافت و مہمان نوازی کرنے کا. ہم و آپ تو نہیں جانتے مگر ام کلثوم تو جانتی تھی اس بات کو کہ یہ میرے بابا کا آخری ماہ رمضان. ام کلثوم نے رکھ کیا دیا تھا دسترخوان کے اوپر, روٹیوں کے ساتھ نمک اور دودھ, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں رکھا تھا. کہا کہ اے میری پیاری بیٹی, تمہیں معلوم ہے کہ علی نے کبھی اپنے دسترخوان کے اوپر 2 سے زیادہ غذائیں کو جمع نہیں کیا. بیٹی تھی تو دودھ کو چھوڑ کر نمک اٹھانا چاہا. کہا کہ نہیں بیٹا یہ دودھ لے جاؤ اور نمک کو چھوڑ دو. یہ علی کی کل زندگی تھی. علی اس طرح کی روٹیاں کھاتے تھے کہ جنگل کے اندر جب علی کو وہ فقیر ملا کہ جس نے علی سے یہ کہا کیا مجھے کھانے کے اس وقت میں اپنے کھانے میں شریک نہیں کرو گے, تو علی نے اپنی روٹی آگے بڑھا دی. گھٹنے سے توڑنا چاہا تو وہ روٹی اس فقیر سے نہیں ٹوٹ سکی. علی ان روٹیوں کو کھانے والے تھے. عزیزان محترم, کمبر کے ساتھ جب بازار میں لباس خریدنے کے لیے گئے تو ایک مرتبہ علی نے کہا کمبر کون سا لباس پسند کرتے ہو, بہترین قسم کا لباس. کمبر نے سمجھا کہ مولا کائنات نے اپنے لیے کہا ہے تو جو بہترین لباس تھا وہ خریدا. ایک مرتبہ علی نے وہ لباس لے کے کمبر کو پہنا دیا اور جو بچے ہوئے پیسے تھے اس سے اپنے لیے سادہ سا لباس خریدا. یہ زندگی علی کی تھی. کہا میں تو آپ کی طرح کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے لیے علی اگر رول ماڈل نہیں ہوگا, آئیڈیل نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا. تو جیسے ہی اس نے یہ بات کہی امام نے پلٹ کے ایک جملہ کہا لستو کا انتا, تو اور میں برابر نہیں. علی بننے کی کوشش مت کر. علی نے تمہیں بتایا کہ تمہیں کیا بننا ہے اور علی کو کیا بننا ہے یہ علی کی ذمہ داری ہے. کہا کہ علی
اگر وہ سارے کے سارے کلام کو چھوڑ کے فقط تم علی کو دیکھ کے اور علی کی جیسی زندگی بسر کرنا چاہو گے تو یہ تمہارے نہ کمال بندگی ہے بلکہ اس پر علی ناراض ہے. علی نے فرمایا لستو کا انتا، تو اور میں برابر نہیں ہے، میں حاکم ہوں تو رعایا ہے. حاکم کی ذمہ داری ہے کہ رعایا میں پست ترین فرد کو دیکھ کر زندگی بسر کرے تاکہ رعایا میں چوری کی عادت نہ ہو، اور رعایا کی ذمہ داری کہ اپنے پاس موجود مال کو خود بھی خرچ کرے اور رعایا پر تقسیم بھی کرے. یہ ہے علی فرماتے ہیں کہ آئیڈیل زندگی جو تم کو بسر کرنی ہے. یہی وجہ ہے عزیزان محترم جب کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام باقاعدہ ایک مناظرہ موجود ہے چھٹے امام کا صوفیہ کے گروہ کے ساتھ، انہوں نے بھی آ کے اعتراض کیا تھا. کیا تھا؟ دیکھا کہ چھٹے امام اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں، پسینے میں شرابور ہے، اپنے غلام کا سہارا لیا ہوا ہے. سامنے بڑھ کے سفیان ثوری کہتا ہے کہ اگر اس حالت میں آپ کی موت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایسا نہیں کہ آج ہی فقط دین پر عمل کرنے والوں پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کی کیا اوقات کہ جب امام پر بھی لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے امام سے سوال کرنا بات کو سمجھنے کے لیے، مگر یہ انداز ہوتا ہے لوگوں کا، یعنی جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دے تو اپنے انٹلیکچولیٹی کو، اپنی روشن فکری کو پھر امام کے مقابلے میں بھی سوال بنا کے پیش کیا کرتا ہے. امام سے کہنے لگے اگر خدا نہ خواستہ آپ کی اس کے نصیحت کرنے آیا تھا باقاعدہ کہ اگر اس کیفیت میں آپ کی موت واقع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ عین خدا کی اطاعت کے اندر خدا کی بارگاہ میں پہنچو، اس لیے کہ رزق حلال کو کمانا یہ عین عبادت ہے، اور عبادت کے اندر موت کا دینا یہ شرمندگی کا باعث نہیں ہے، فخر کا باعث. اس لیے کہ مجھ سے بہتر لوگ بھی اپنے رزق کو کمانے کے لیے خود محنت کیا کرتے تھے. تو عزیزان محترم یہ ایک بیلنس زندگی ہے جو اسلام چاہ رہا ہے کہ انسان گزارے. لہٰذا وہ جو بات ہو رہی تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جو ایک شخص نظر آیا کہ اگر خدا نے اس کو اس کی محنت کی بنا کے اوپر کمال عطا کیا تو کمال کیا تھا اس کا کہ وہ ہر چھپی ہوئی چیز کے بارے میں خبر دے دیا کرتا تھا، یہی اس کا کمال تھا. لہٰذا ساتوں امام بھی اس کے پاس آئے اور ساتوں امام نے ایک مرتبہ اس سے سوال کیا، اس نے جواب دے دیا. ساتوں امام نے بالکل ایک عام طرح کی کہا کہ اچھا تجھے یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ دیکھیں اہم یہ چیز ہے، بعض اوقات انسان ایک اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس اچھے کام کی صحیح حقیقت سے واقف نہیں ہوتا، لہٰذا اس کام کو کسی اور اینگل سے کرتا ہے. وہ صحیح کام بھی اس کی آخرت کو سدھارنے کی جگہ صرف اس کی دنیا ہی سدھار رہی ہے. ایماندار ہوتا ہے مگر اپنی دنیا کی حد تک، سچا ہوتا ہے مگر اپنی دنیا کی حد تک، لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے مگر دنیا کی حد تک. جب آخرت کے معاملات آتے تو اپنے گھر میں اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوتا. گھر والوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، آفس میں ہر ایک کے حقوق کا خیال کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ بالکل برابر کی زندگی ہے مگر اپنی اولاد کے حقوق کے اندر پروردگار کی مخالفت ہوتی. لہٰذا امام نے ایک مرتبہ سوال کیا یہ بتا کہ تجھے یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ تو کہنے لگا ہر وہ چیز کہ جس کی مجھے خواہش ہوتی ہے، میرا نفس اسے چاہتا ہے، میں اس کی مخالفت پہ عمل کرتا ہوں، میں کبھی اپنی نفس کی چاہت پہ عمل نہیں کرتا. بظاہر آپ نے یہ باتیں بہت سنی ہوگی دین کے اعتبار سے، مگر وہ شخص تو لادین تھا، دہریہ تھا، کسی مذہب کا نہیں تھا، صرف اتنی ہی تپسیا کرتا تھا اور اتنی ہی ریاضت کرتا تھا کہ مجھے وہ کام نہیں کرنا کہ جو میرا نفس اور میری خواہش کہتی. اس کی مخالفت کی وجہ سے اس کا نفس اتنا قوی ہو گیا کہ وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہوتی تھی، غیب کی ہوتی تھی، اس کے سامنے ظاہر ہو گئی. امام نے فرمایا اچھا تو میں تم سے کہتا ہوں کہ تم پروردگار عالم کی وحدانیت پہ ایمان لے آؤ اور اس کے دین کو قبول کر لو. کہا یہ نہیں ہو سکتا، فوراً سے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا تیرا نفس اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا. کہا پھر کیوں اس کی مخالفت نہیں کرتا؟ فوراً ایک مرتبہ متوجہ ہو گیا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور امام موسیٰ کاظم کی ولایت کا اعلان کیا. اب جب یہ اعلان کیا تو کچھ دن بعد امام کی خدمت میں آتا اور کہتا ہے کہ مولا جب تک دین پر عمل نہیں کیا تھا تب تک سب چھپی ہوئی چیزیں نظر آتی تھی، اب جب دین پہ عمل کیا ہے تو ساری چیزیں غائب ہو گئی ہے، اب کچھ بھی نظر نہیں آتا. اس کا مطلب تو جو دین پر عمل کرتا ہے اس کے پاس سے کمالات چلے جاتے. امام نے فرمایا نہیں، تو چونکہ محنت کرتا تھا خدا تیری محنت کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، تیری محنت کی جزا دنیا کے لیے تھی تو اس کی جزا بھی دنیا ہی کے اندر مل گئی، مگر اب تو جو کچھ کرے گا اس کی جزا کے لیے خدا نے تمہارے لیے عالم آخرت کو محفوظ رکھا ہے. تمہیں جو یہاں مل رہا ہے وہ بہت چھوٹا ہے، جو وہاں ملے گا وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہوگا. درود پڑھے محمد و آل محمد. سمجھنے کی ضرورت ہے اظہار محترم، انسان اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے پر آخرت کے بڑے بڑے کمالات کو ترک کرتا ہے کیونکہ یہاں کا فائدہ اسے بہت بڑا نظر آتا ہے اور وہاں کے فائدے پر اس کا ایمان نہیں ہوتا. یؤمنون بالغیب کی تفسیر یہی ہے، غیب پر ایمان اتنا آسان نہیں ہے جانے محترم.
پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے درمیان کہتے ہیں کہاں ہیں میرے بھائی جو آخری زمانے کے ہوں گے؟ کہاں ہیں میرے بھائی؟ اصحاب بدر سامنے موجود تھے، اصحاب عہد تھے، کہنے لگا ہم آپ کے بھائی ہیں۔ کہا تم میرے اصحاب و بھائی نہیں ہو۔ پیغمبر نے وہاں سمجھا دیا اہل بیت تو بہت اونچا مقام ہے، بھائی کے اندر جو پیغمبر کی دینی بھائی ہے اور صحابی میں فرق ہوتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ صحابی و اہل بیت میں کتنا فرق ہو۔ کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہے آخری زمانے کے لوگ جو بغیر خدا کو دیکھے اس پر ایمان لائے، بغیر مجھے دیکھے مجھ پر ایمان لائے، بغیر اپنے ائمہ کو دیکھے ان پر ایمان لائیں گے، اور ان پر ان کا یہ ایمان اتنا مستحکم ہوگا کہ دنیا کی ساری مشکلات کے باوجود وہ اپنے امام پر اپنے ایمان میں متزلزل نہیں۔ عزیزان محترم، ایسے ایمان اور ایسے ایمان رکھنے والا جو مومن ہوتا ہے، پھر باقی سب کو امام اپنے پاس سے اٹھ کر جانے کا بولتا ہے، مگر اسے خط لکھ کر اپنے پاس بلواتا ہے۔ اس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ عجیب نام ہے حبیب کا، نام ہی سے محبت اور نام ہی سے وہ لطافت نظر آتی ہے کہ جو حسین سے حبیب کا تعلق ہونا چاہیے وہ حبیب کے نام میں موجود ہے۔ حبیب جانتے ہیں، میں سرنامہ کلام میں روز آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ رہا ہوں، حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین۔ خدا تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ حبیب کی محبت حسین سے دیکھیں گے؟ صاحب معالی سبتین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدینے کی گلیوں میں چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے، اور ایسے میں ایک مرتبہ ایک بچے کے قریب گئے، اسے اٹھایا، کبھی اس کے لبوں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی اس کے گالوں کا بوسہ لیتے تھے، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، کبھی اس کے گلے کا بوسہ لیتے تھے۔ اتنا چومنے لگے کہ ایک مرتبہ اصحاب پریشان ہو کے کہنے لگے ایک تو آپ نے ان بچوں میں سے ایک کو اٹھایا اور اتنی محبت کا، اس لیے کہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے میرے خدا کا حکم ہے کہ اس سے محبت کرو۔ کہا میرے حسین سے کیا محبت کرتا ہے؟ کہا حسین آگے آگے چلتا ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ محبت کی دنیا کیسی عجیب ہوتی ہے۔ کہا حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھاتا ہے، اپنے سر پہ رکھتا ہے، حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھاتا ہے، کبھی اپنے گالوں پہ لگاتا ہے۔ اسے میرے حسین سے اتنی محبت ہے کہ یہ حسین کے قدموں کے نیچے خاک سے اتنی محبت کرتا ہے چونکہ حسین کے قدموں کی خاک ہے۔ عزیزان محترم، اس نے حبیب کا مقام بلند کر دیا۔ ابھی حبیب تو بچپنے کے اندر ہے، مقام تکلیف و تمیز کے اندر نہیں ہے کہ اس نے کچھ کمال اطاعت کے ساتھ کچھ کیا، مگر بچپن کی محبت یہ بتاتی ہے کہ اس کے کمال کی انتہا کیا ہوگی۔ جب ایک مرتبہ صحابی نے اصرار کیا تو فرمایا کہ جبرائیل نے نازل ہو کر مجھے بتایا میرا یہ بچہ وہ ہے کہ یہ جو حبیب جسے میں پیار کر رہا ہوں، کہ جو میرے بچے حسین پر اپنی جان کو قربان کرے گا، جو میرے حسین پر اپنی جان کو قربان کرے گا، اس پہ اپنے رسول کی جان کو۔ عزیزان محترم، تاریخ یہ بتاتی کہ حبیب بڑے ہوئے، ہجرت کر کے کوفہ چلے گئے، مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین کے اندر بھی ہم رکاب رہے، اور وقت آیا کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہو گئی، امام حسن مجتبیٰ کا دور گزرا، امام مظلوم کا دور آیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اس انداز کی فسق و فجور بڑھ گیا کہ ایک حاکم فاسق کو اپنا حاکم بنانے کے بعد اس نے بیعت کا مطالبہ بھی کر دیا۔ امام نے ایک مرتبہ مدینے کو ترک کیا، کوفہ پہنچے، مکہ پہنچے، مکے کی حرمت کو بچانے کے لیے امام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ راستے میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ مسلم کی شہادت کی خبر ملنا تھی، وہ افراد جو امام کے ساتھ مدینے اور مکے سے ساتھ ہو کر چلے تھے، امام ابتدا سے 72 کی تعداد میں نہیں تھے۔ تاریخ نے بتایا کہ 1000 سے زیادہ افراد امام کے ساتھ اس وقت بھی تھے جب ابھی امام کوفے کی منزلوں کے قریب بھی نہ پہنچے، مگر شہادت مسلم کی خبر کے بعد لوگوں نے چھٹنا شروع ہو گیا اور صرف خالص افراد اب رہ گئے۔ تو محرم کو یہ چھوٹا سا مختصر سا قافلہ کربلا پہنچتا ہے۔ ایک مرتبہ ہر بار شادیانے بجتے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے، جب کبھی زینب فضہ کے ذریعے سے سوال پوچھواتی کہ کون آ رہا ہے، اطلاع ملتی کہ حرملہ آیا ہے، اب اطلاع ملتی کہ شمر لعین آیا ہے، اب اطلاع ملتی کہ عمر ابن سعد آیا ہے، اب اطلاع ملتی کہ عمر ابن حجاج آیا ہے۔ ایک ایک کر کے ظالموں کے آنے کی اطلاع مل رہی ہے، اشقیاء کی فوج میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر حسین کی فوج میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔
بہن کا دل ایک مرتبہ دکھتا ہے اور بھائی کو بلا کر یہ سوال کرتی کہ بھری دنیا کے اندر حسین کوئی نہیں ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہو، تیری مدد و نصرت کو پہنچے۔ کہا بہن تم نے دیکھا تو ہے نانا رسول خدا کے زمانے سے کس طریقے سے لوگ نے نانا کو چھوڑ کے احد کے میدان میں چلے گئے، بابا کو چھوڑ کے اماں کے بعد بابا نے تنہائی کی زندگی بسر کی، بھیا کا ساتھ چھوڑا کہ بھیا کو صلح کرنے پڑی، اب حسین جائے تو کس کو بلائے۔ ایک مرتبہ کہتے کہ زینب کے لبوں پہ نام آیا کہ ایک دوست حسین تمہارا بچپن کا ہے جس کا نام حبیب ہے، کیا وہ بھی تمہاری نصرت کو نہ آئے گا۔ اب ایک مرتبہ حسین نے قاصد کو روانہ کیا، قاصد ایک مرتبہ حبیب کے دروازے پر پہنچا، حبیب کی زوجہ کہتی کہ جو لقمہ ہاتھ میں لیا گر گیا، لگتا ہے کہ کسی کریم کا قاصد آنے والا ہے۔ دروازے پر دست الباغ ہوئی، ایک مرتبہ حبیب گئے دروازے پر، پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ایک مرتبہ حبیب نے ایک قاصد سے خط لیا، کبھی اپنے سر پہ رکھتے تھے کبھی لبوں سے چومتے تھے، ایک مرتبہ خط کو کھولا، لکھا من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، اے حبیب حسین کی جانب سے یہ خط ہے اس رجل و مرد کی جانب جو فقیہ بھی ہے، اور حبیب تم جانتے ہو کہ میرا رشتہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے، دشمنوں کے درمیان گھرا ہوں، زہرا زادیہ میرے ساتھ ہے، جتنا جلد ممکن ہے میری مدد کو پہنچو، قیامت کے دن اللہ کا رسول تمہیں جزا دے گا۔ حبیب نے خط لیا، سر کو جھکایا، اندرون خانہ آئے۔ ایک مرتبہ زوجہ نے سوال کیا حبیب کون تھا؟ کہا حسین کا میرے مولا کا قاصد تھا۔ کہا کیا خط کا مضمون تھا؟ کہا کہ فرزند رسول نرگاہ اعداء کے اندر پھنس چکے ہیں۔ کہا پھر تم سے کیا چاہتے ہیں؟ کہا میری اپنی مدد کو مجھے طلب کیا ہے۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچتا ہوں کہ یہ سیاست کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ حبیب کی زوجہ ایک مرتبہ تڑپ گئی، مومنہ تھی، سچی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ حبیب کیسی بات کر رہے ہو؟ ایک طرف آل ابو سفیان، ایک طرف آل رسول، ایک طرف علی کا خاندان، ایک طرف حاکم شام کا خاندان، یہ کیسی سیاست کہہ رہے ہو؟ ارے فرزند رسول کی مدد کو نہ پہنچو تو میری چادر تم اوڑھ لو، اپنا امامہ مجھے دو، میں حسین کی مدد کو جاؤں گی۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا کہ اے نیک صالحہ عورت، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ میرے بعد تیرے بچوں کا کیا ہوگا۔ کہا آل رسول کے بچے تو دشمنوں کے نرگاہ میں ہو، میرے بچے کسی نہ کسی طرح پل جائیں گے، مگر آل رسول کی نصرت سے پیچھے نہ ہٹنا۔ حبیب ایک مرتبہ کہتے کہ یہی میرا ارادہ تھا، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئی۔ ایک مرتبہ غلام کو سواری کے ساتھ کوفے سے باہر رات کی تاریکی میں بھیجا، اس لیے کہ حالات انتہائی خوفناک تھے، کسی نہ کسی طرح چھپ کر پہنچنا تھا۔ حبیب کی زوجہ نے جب دیکھا، حبیب تیار ہو گئے، کہا حبیب تم جاتے رہے ہو مگر ایک وعدہ کرو، جب فرزند رسول کی خدمت میں پہنچو گے پہلے میرا سلام پیش کرنا اور اللہ کے رسول سے شفاعت کو طلب کرنا، اس کے بعد اپنا سلام پیش کرنا۔ حبیب نے کہا آقا زادیے، ایک مرتبہ کہا اے نیک وقت ایسا ہی ہوگا، اور گھر سے باہر نکلے، کوفے کی گلیوں میں ایک مرتبہ چھپتے چھپاتے، پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ حبیب کا غلام حبیب کے رہوار کے کانوں کے ساتھ کہہ رہا تھا اے رہوار حبیب کے آقا کے، پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا تجھ تک نہ پہنچا میں تجھ پر سوار ہو کر فرزند رسول کی نصرت کو پہنچوں گا۔ حبیب نے ایک مرتبہ اپنا سر پیٹ کے کہا ارے آزاد تو آزاد، فرزند رسول کی غربت کو سلام، غلام بھی ان کی مدد کرنا چاہتے۔ ایک مرتبہ حبیب نے غلام سے کہا جا، میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کیا۔ غلام نے ہاتھ جوڑ کر یہ کہا مولا جب تک اس زندگی میں آپ کی خدمت کی باری تھی تب تک تو آپ نے اپنی غلامی میں رکھا، آج جب آقا حسین کی نصرت کی بات آ رہی ہے تو مجھے آزاد کر کے اس ذمہ داری سے دور رکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حبیب کا غلام حبیب کے ساتھ چلا، وہاں فرزند رسول ایک مرتبہ اپنے لشکر کے اندر علم کو تقسیم کر رہے تھے، 12 علم تھے، 11 علم تقسیم کر چکے، ایک علم ابھی بھی باقی تھا، اس علم کا علمدار کون ہے لشکر میں کسی کو سمجھ نہ آیا۔ ایک مرتبہ سوئے کوفہ سے گرد اٹھی، حسین نے کہا جاؤ میرے بھیا عباس، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ اور جب ایک مرتبہ گرد ڈھلتی ہے، گرد بیٹھ جاتی ہے، دیکھا حبیب بہت دور سے پیدل چل کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ایک مرتبہ فرزند رسول کی خدمت میں پہنچے، گر کر اپنے قدموں کو فرزند رسول کے قدموں میں رکھا، کہا میری حاضری کو قبول کرے۔ تب جا کے لشکر حسین نے پہچانا 12ویں علم کا جو لائق اور حامل تھا وہ آ گیا۔
لشکر میں ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند ہوئی، خوشی کی لہر ہوئی، ہائے حسین کی غربت، ہزاروں وہاں مدد کرنے کو آئے، یا ایک مدد کرنے آتا ہے تو لشکر حسین اتنا خوش ہے۔ لشکر حسین کی خوشی سنو گے، ایک مرتبہ جب فضہ کو زینب نے کہا جا کر معلوم تو کرو آج بھیا کے لشکر میں یہ خوشی کا عالم کیوں ہے، یہ تکبیریں کیوں بلند ہو رہی ہے۔ اب جو فضہ جا کر واپس آتی ہے کہنے لگی بھیا، آپ کے بھیا کا دوست بچپن کا حبیب ابن مظاہر آپ کے بھائی کی مدد کو آیا ہے۔ کہا فضہ جاؤ حبیب سے کہو حبیب بھیا اپنی بہن زینب کا سلام قبول کرو۔ جیسے یہ سلام فضہ لے کے گئی، ایک مرتبہ حبیب نے اپنا امامہ زمین پہ گرا دیا، کہا ہائے رے غربت، ارے ان غلام زادوں کے لیے آقا زادیوں کا سلام آ رہا ہے، خدا کیسی مصیبت آل محمد کے خاندان پہ لائی۔ بس ایک مرتبہ عاشور کا دن آیا، حسین نے میمنہ کے اوپر، میسرہ کے اوپر، قلب لشکر کے اوپر ایک مرتبہ ترتیب دی، ایک ایک کر کے لڑنے والوں کی باری آئی، اور جب ایک مرتبہ ظہر کی نماز کا وقت آیا، ابو ثمامہ سیداوی نے کہا کہ مولا دل چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں ہو جائے۔ مولا نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین، خدا تیرا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ حبیب سے کہا حبیب جا کر کہو لشکر عادہ سے اگر کچھ وقت دیتے ہیں تو ہم نماز پڑھے۔ سنو گے عزیزو، ایک مرتبہ حبیب گئے لشکر عادہ کے سامنے، کہا حسین نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے جنگ ٹل سکتی ہے تاکہ حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھے۔ حسین ابن نمیر اللعین بدبخت کہتا ہے ارے یہ نماز حسین کو کیا فائدہ پہنچائے گی۔ ایک مرتبہ حبیب کے تیور بگڑے، کہا کہ تم جیسے فاسق اور فاجروں کا نماز فائدہ پہنچائے اور فرزند رسول کی نماز اسے فائدہ نہ پہنچائے۔ یہ اتنا سننا تھا کہ حسین نے نماز گزاروں پہ حملہ کیا۔ حبیب نے تلوار کو نکال کر فرزند رسول سے کہا کہ مولا آپ نماز پڑھیے، میری نماز آپ کے جد اللہ کے رسول کی قیادت میں جنت میں ہوگی۔ تلوار لے کر ایک مرتبہ دشمنوں پہ پل پڑے، ایک بار 62 لوگوں کو قتل کیا، زخمی ہوئے۔ حبیب اتنے زخمی ہوئے کہ حبیب نے ایک جملہ کہا بار الہ اس وقت تک جان میں باقی رکھنا جب تک مولا کی نماز نہ ہو جائے۔ یہاں حسین کی نماز ختم ہوئی، وہاں حبیب نے آواز بلند کی ادرکنی یا مولا ہو۔ حسین بڑھ کر ایک مرتبہ حبیب کے کنارے پہنچے اور خدا کی بارگاہ میں شکوہ کے لیے ہاتھ بلند کیا، بار الہ تو دیکھ رہا ہے کیسے حسین کے چاہنے والوں کو قتل کر کے خدا کی بارگاہ میں۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔